السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے اور مسلسل عمرے کا بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں نمازوں میں پیش کیا جا رہا ہے، بعض لوگ تحفے کے ساتھ، چونکہ رائے درگ سے اس بار ایک کثیر تعداد میں تقریباً 150 سے زائد لوگ اس قافلے میں عمرہ کے سفر پر موجود تھے، اس لیے ایک بڑی اچھی تعداد تھی اور عمرہ سے متعلق کچھ باتیں، کچھ تاثرات کچھ لوگ بیان کرنے کا مطالبہ کیے۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد بار عمرہ کرنے کی اس میں ترغیب ہے۔ سنن نسائی کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ایک سے زائد بار عمرہ کرو، حج کے لیے جاؤ، اس لیے کہ یہ حج اور عمرہ ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے، اتنی عظیم عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو ایسی ہی ختم کر دیتی ہے، انسان کو گناہوں سے ایسی ہی پاک کر دیتی ہے کہ جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہا اور سونا اور چاندی کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ سب تپانے سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ایک عظیم ذریعہ ہے یہ عبادت۔ اور جب آدمی حج اور عمرہ کے سفر پر نکلتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کا مہمان ہو تو ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنے پاس اپنے گھر آنے والے مہمان کی ہر طریقے سے عزت تکریم کرتا ہے اور اس کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے اور وہ حجۃ الوداع ہے، وہی پہلا حج اور وہی آخری حج۔ اور عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کی ہیں، ایک سن 6 ہجری میں جس کو عمرہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور وہ عمرہ مکمل نہیں ہوا تھا، حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے نکلے، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے مقام حدیبیہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک دیا گیا۔ کچھ صلح ہوئی اور آپس میں کچھ معاہدہ ہوا جس کو معاہدہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر حلال ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا اگلے سال سن 7 ہجری میں، اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ تیسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مقام جعرانہ سے کیا تھا۔ ہمارے معتمرین جعرانہ بھی گئے ہوئے تھے اور اس جگہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اور چوتھا عمرہ یہ حجۃ الوداع کے ساتھ، حج کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کیا تھا، یہ 4 عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد عمرہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زائد عمرہ عملاً کیا بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت یہ ٹور اینڈ ٹریول والے بہت ہو گئے ہیں، تقریباً گاؤں گاؤں میں ٹریولز کھل گئے ہیں، تو ان کی ترغیب اور ان کی کوشش
سے اور تھوڑا آسانیاں بھی ہو گئی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشحالی آ گئی ہے الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں. تو لوگ عمرہ بہت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک چیز جو مجھے بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ہے، ان کو حج ضرور کرنا چاہیے. یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ لوگ عمرہ کر لے رہے ہیں اور ان کو تسلی ہو جا رہی ہے کہ میں عمرہ کر لیا، بیت اللہ کی زیارت کر لیا، اور حج سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. پچھلے چند سالوں پہلے جب لوگ گورنمنٹ سے حج کے لیے فارم بھرتے تھے تو بڑی شدت سے صبر سے انتظار کرتے تھے، ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، دعا کرو ہمارا نام آ جائے، میں حج کا فارم بھرا ہوں. قرآن نکالا جاتا تھا، چیٹی اٹھانا پڑتا تھا. اب معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ حج کا کوٹا ہی پورا نہیں ہو رہا، اپلیکیشن فارم ہی نہیں بھرے جا رہے. اگر 20,000 30,000 لوگوں کو آندھرا پردیش سے مثال کے طور پر جانے کی گنجائش ہے تو جانے والے فارم ہی 15,000 بھر رہے ہیں. ابھی 15,000 فارم سیٹیں بچی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں، جانے والے ہی نہیں. اس لیے کہ لوگ عمرہ کر لے رہے ہیں اور تسلی حاصل کر لے رہے ہیں کہ میں جا کے آیا ایک بار، بیت اللہ کی زیارت ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن پر حج فرض ہے، جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر حج ضروری ہے. عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی اور وہ حج سے پیچھے نہ ہٹیں، عمرہ کرنے سے وہ تسلی حاصل نہ کریں. یہ ایک الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے سفر پر جانے والا ہر شخص خاص طور پر جو نوجوان نہیں ہے، ذرا 40 سال کی عمر کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کاش کہ میں اور پہلے آیا ہوتا، کاش کہ میں اور پہلے آیا ہوتا. وہاں جانے کے بعد محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ حج اور عمرہ کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو مشقت سے بھری ہوئی ہے، صبر آزما عبادت ہے. خاص طور پر اس میں بہت محنت ہے اور بہت چلنے پھرنے کا کام ہو، آدمی کے اندر صحت ہو، طاقت. اسی لیے مالی طاقت بھی ہونا چاہیے تو جسمانی طاقت بھی ہونا چاہیے، آدمی چل پھر سکے، اٹھ بیٹھ سکے. اب یہ بیچارے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، ہمارے بزرگ احباب جاتے ہیں بڑے اہتمام سے اور جا کر کے لاڈج میں ان کا روم مل گیا تو ہو گیا قصہ ختم. اب وہاں سے ہلتے نہیں بیچارے، آرام کر رہے ہیں اور وہیں لاڈج میں ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، سب بھی سہولتیں ہیں، اور وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، ان کی نمازیں طواف وغیرہ نہیں ہو پاتی. اور آدمی وہاں پر پہنچ کر کے بڑی شدت سے اس بات کو محسوس کرتا ہے کاش کہ میں پہلے آیا ہوتا، جب میرے اندر چلنے پھرنے کی طاقت تھی، صحت تھی، تو میں خود چل کر کے جاتا تھا بیت اللہ سب کے ساتھ طواف کرتا تھا. میں خود اپنے بارے میں بتاؤں، 2013 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا اس وقت چھت کے اوپر سے میں 1 سے زائد طواف بڑی آسانی سے کرتا تھا چھت کے اوپر سے. لیکن اس بار میں پہلے فلور فرسٹ فلور سے طواف کرنا میرے لیے مشکل ہو جا رہا تھا، اتنا اہم مسئلہ ہے. تو ہمارے بزرگوں کا حال کیا رہے گا؟ عظمت اللہ قریشی صاحب کی طرف سے ابھی کھجور اور زمزم تقسیم کیا گیا. ان کے بچے ان کو لے جانے سے پہلے بہت پریشان تھے، بیمار ہیں، کیا ہوتا کی. ماشاءاللہ وہاں جانے کے بعد بالکل ایکٹیو تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کی مدد ہوئی اور الحمدللہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ سب کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ ان کی عبادتیں کرا دیا. تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں، قدم پر اللہ کی مدد. بسا اوقات بہت ساری آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں غیب سے، اللہ کی طرف سے. لیکن ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتعرض الحاجہ. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، عمرہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے تو جلدی کر لو. اس لیے کہ کبھی کبھار آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، اتنا وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، جا کر کے وہاں پر کما حق عبادت نہیں کر سکیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ تسلی کے لیے واپس آنے کے بعد میں عمرہ کیا، میں حج کیا، میں یہ کیا، وہ صرف تسلی کی بات ہے، ورنہ حقیقت میں جانے کے بعد عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے جسم میں چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اللہ نے مالی طاقت دی ہے، جسمانی طاقت دی ہے، دونوں طاقتیں موجود ہیں. تو جتنی جلد ہو سکے اس فریضے سے ہم ادا ہو جائیں اور اس سے فارغ ہو جائیں.
شاید وقت زیادہ ہو جائے گا. یہ دو باتیں آج کے درس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. کچھ لوگ گھڑی بھی دیکھنا شروع کر دیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.